بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیل قلنا اصل میں قولنا تھا واو متحرک ما قبل اس کا مفتوح اس واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں قال نہ ہو گیا بس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان الف اور لام کے الف کو حذف کرتے ہیں قلنا ہو گیا بس فتح فا کلمہ کو ضمہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قلنا ہو گیا سنا اور ماضی دی کردہ بس ایتھے تا قانون لگا کیڑا باؤ اگے قلنا ایتھے بھی ایو قانون لگنا ہے پہلوں کون تو پھر اس تو بعد التقاء ساکنین ہو گیا الف نو بدلایا او اگے آ رہا قانون فا کلمے نو ضمہ دیتا اندہ بھی قانون اگے آوے گا جی گل سمجھئے پیڑے 3-4 کام کیتے نے کیوں کیتے جی اب التقاء ساکنین ہوئے نا کس میں قال نام میں کہ کوئی نہیں ہوا اب التقاء ساکنین کا قانون بیان کرتے ہیں یہ بھی لمبا چوڑا قانون ہے جی التقاء ساکنین دو قسم ہے ایک علی حدی ایک علی غیر حدی علی حدی وہ ہے جب پہلا ساکن مدہ یا تصغیر ثانی مدغم نال وحدت کلمے دے ما سوا اس دے علی غیر حدی ہے حکم علی حدی دا ہے جب پڑھنا ساکنین دا مطلقا نہ دے حکم علی غیر حدی دا پڑھنا ساکنین دا بجالت وقف دی دے اتے نہ پڑھنا ساکنین دا بجالت غیر وقف دی دے نظر کریسی پھر کریسی وچ حالت غیر وقف دی دے جے کر پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہوئے تا حذف کریں ہیں اس نو بالاتفاق سوا دریا جائیں تے وچ مصدر باب فعالت استفالت اسم مفعول دے ہر طرح اجوب دی کیوں دے اتنے اختلاف ہے بعض پہلے نو حذف کریں ہیں اتے بعض دوجے نو جے کر پہلا ساکن مدہ اتے نون خفیفہ نہ ہوئے تا حرکت دیں ہیں اس ساکن نو جڑا وچ آخر کلمے دے ہوئے جے کر وچ آخر کلمے دے نہ ہوئے تا پہلے نو کسرہ وچ حرکت دینے ساکن دے اصلی ہے اتے غیر کسرہ دا نال کسے عارضے دے کسے بیٹا کسے کی وجہ سے کسے عارضے نال جی حد ہو گئی یار تعلیل وہی ہے جو بھی پڑھی ہے قلنا اصل میں قولنا تھا واو متحرک ما قبل اس کا مفتوح اس واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قالنا ہو گیا پس التقاء ساکنین ہوا درمیان الف اور لام کے الف کو حذف کرتے ہیں قلنا ہو گیا پس فتح فا کلمہ کو ضمہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قلنا ہو گیا قانون یہ ہے کہ التقاء ساکنین دو قسم پر ہے علی حد ہی اور علی غیر حد ہی علی حد ہی وہ ہوتا ہے کہ اول ساکن مدہ یا تصغیر ان دو میں سے کوئی ایک ثانی ساکن جو ہے ثانی مدغم کلمہ بھی ایک ہو یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو یہ التقاء ساکنین علی حد ہی ہوتا ہے ما سوا اس کے علی غیر حد ہی ہے یہ تو آگی تعریف اب ان کے حکم علی حد ہی کا یہ ہے کہ پڑھنا اس کا جائز ہے مطلقاً کی وضاحت آ رہی ہے یعنی دونوں ساکن پڑھے جائیں گے حکم علی غیر حد ہی کا یہ ہے کہ پڑھا جائے گا حالت وقف میں اگر وقف کی حالت ہوئی تو پھر اس کو پڑھیں گے دونوں ساکنوں کو اور نہیں پڑھا جائے گا حالت غیر وقف میں اچھا اب حالت وقف کی نہیں ہے تو اب دو ساکنوں میں سے کیا کرنا ہے پھر جب دونوں کو پڑھنا نہیں ہے
تو دو ہی صورتیں ہیں، یا کسی کو حرکت دیں یا حذف کر دیں. پس نظر کرتے ہیں حالت غیر وقف میں، اگر پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہو تو حذف کرتے ہیں بالاتفاق، پہلے کو حذف کرتے ہیں، سوائے 3 جگہوں کے: باب افعال، استفعال کی مصدر اور اسم مفعول، جبکہ یہ تینوں اجوف ہوں، کیونکہ یہاں اختلاف ہے اور یہ تینوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اختلاف ہے. بعض یہاں اول ساکن کو حذف کرتے ہیں، بعض ثانی ساکن کو حذف کرتے ہیں، لیکن حذف ہوتا ہے بہر صورت. اور اگر پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ نہ ہو تو پھر حرکت دیتے ہیں اس ساکن کو جو کلمے کے آخر میں ہوتا ہے، اس کو حرکت دیتے ہیں. اگر کلمے کے آخر میں نہ ہو تو پہلے کو کسرہ دینا ہے جی، پہلے کو. اور ساکن کو حرکت کسرے کی دینا، و کسرہ در حرکت دادن، کسرہ حرکت دینے میں ساکن کو اصلی ہے، اور کسرے کا غیر کسی عارضے کی وجہ سے آتا ہے، فتح اور ضمہ، وگرنہ ساکن کو جب بھی حرکت دی جائے تو حرکت کسرے کی دی جاتی ہے. یہ فارسی قانون آ گیا ہے. اب قانون کا مطلب ذرا تفصیل، وہی باتیں ہیں، غور فرمایا جے، لمبا قانون ہے. قانون کا مطلب بزرگ فرماتے ہیں پہلے تو یہ سمجھو کہ التقاء ساکنین کیا ہوتا ہے. معنی التقاء ساکنین کا کیا ہے؟ التقاء ساکنین یہ ہے کہ دو ساکنوں کا ایک جگہ ہونا. کیا ہے التقاء ساکنین؟ کیا ہوتا ہے؟ دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا. گل مک گئی. التقاء ساکنین 2 قسم پر ہے. التقاء ساکنین 2 قسم پر ہے، ایک علی حد ہی ہے اور دوسرا علی غیر حد ہی ہے. ایک علی حد ہی ہے اور دوسرا علی غیر حد ہی ہے. دونوں کی تعریف: التقاء ساکنین علی حد ہی آست، التقاء ساکنین علی حد ہی یہ ہوتا ہے جتھے التقاء ساکنین ہونا، 2 ساکن ہونے نے کہ کوئی نہیں. یہ ذہن چاہتا پہ نقشہ انج کر کے کہ اتنے تھلے اگاں پیچھا ایک پہلو ہونا تو ایک انج، مطلب ہے جی. یہ ذہن نقشہ بناؤ نا تو کو دماغ گل بڑھنی ہے جی. علی حد ہی، التقاء ساکنین علی حد ہی یہ ہوتا ہے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں. جس میں پہلا ساکن کون؟ مدہ ہو. کیا ہو؟ مدہ جان دے، حرف علت ساکن، ما قبل کی حرکت اس کے، واو ساکن ما قبل ضمہ، یا ساکن ما قبل کسرہ، الف ما قبل فتح. پہلا ساکن مدہ، دوسرا ساکن مدغم، اور کلمہ بھی ایک ہو. انج ہوئے یا پہلا ساکن یا تصغیر کی ہو، اگلی 2 شرطیں وہی ہیں، ثانی مدغم ہو، کلمہ ایک ہو. اس کو بیان یوں کیا جاتا ہے کہ پہلا ساکن 2 میں سے ایک ہو، پہلا ساکن مدہ ہو یا تصغیر کی ہو. پہلا ساکن دوسرا ساکن مدغم ہو، دوسرا ساکن کلمہ ایک ہو. یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو یہ التقاء ساکنین علی حد ہی ہوتا ہے. آنکھوں کو بڑا التقاء ساکنین علی حد ہی یہ ہے کہ جس میں 3 شرطیں پائی جائیں.
پہلی یہ کہ اول ساکن مدہ یا یات مدہ ہو یا یا تصغیر کی ہو، پہلا ساکن مدہ ہو یا تصغیر کی ہو، ثانی دوسرا مدغم ہو اور کلمہ بھی ایک ہو۔ تین شرطیں پائی جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ التقاء ساکنین علی غیر حد ہی کی تعریف یہ ہے کہ جس التقاء ساکنین میں یہ تین شرطیں نہ ہوں وہ علی غیر حد ہی ہے۔ جس یہ مطلب ہے کہ اس کا ما سوا کیا ہے؟ تو اس کی پھر 7 صورتیں بنیں گی۔ کتنی؟ 7۔ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اب اس کا معنی کر لو۔ مطلب قانون معنی التقاء ساکنین کا کیا ہے؟ یہ ہے ایک جگہ ہونا دو ساکنوں کا، اور التقاء ساکنین 2 قسم پر ہے، علی حد ہی و علی غیر حد ہی۔ علی حد ہی یہ ہے کہ اول ساکن مدہ ثانی مدغم کلمہ ایک ہو، یا اول ساکن یا تصغیر ثانی مدغم کلمہ ایک ہو، ما سوا اس کا علی غیر حد ہی ہے۔ سمجھ آئی جی؟ پھر گلا دس دینے تک یاد ہوں۔ حرف مدہ 3 ہیں، واو الف یا، یہ تمہیں پہلے بھی پتہ ہے۔ کتنے نے؟ حرف مدہ 3 ہیں، واو اور الف اور یا، بس۔ اب ان تینوں کی مثال دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کس کی؟ مدہ کی۔ تینوں مدے تے التقاء ساکنین بھی ہوئے۔ التقاء احمار ماضی پڑھی کا کوئی نہیں؟ کنے وچ ہیں؟ پڑھی ہے نا؟ کیڑی؟ انہیں دیکھو 3 شرطیں ہیں کہ کوئی نہیں؟ پہلا ساکن کی ہے تے کی شے ہے؟ واو الف یا نہیں آکھنا۔ پہلا ساکن کی ہے تے دوجا ساکن کون ہے؟ کیڑی شے ہے وہ؟ ہاں، راہ تو شد پئی کونی پئی؟ ہاں تو لکھنی نا، میں نے کہ پتہ جی۔ جڑا مدغم ہونا 2 انہاں کے کوئی نہیں۔ پہلا جتھے جڑا مشدد ہوئے کنے حرف ہونے نا؟ پہلا کی ہوندا ہے؟ دوجا؟ شکر ہے۔ احمار یہ کون سا التقاء ساکنین ہے؟ کیونکہ کون سی؟ پہلا ساکن جو ہے یہ مدہ ہے اور دوسرا جو ہے یہ مدغم ہے اور ایک کلمے میں ہے۔ ماضی مجہول احمور، یہ التقاء ساکنین علی حد ہی ہے کیونکہ اس میں 3 شرطیں ہیں۔ پہلا ساکن جو ہے وہ مدہ ہے اور کیڑی شے ہے وہ؟ واو۔ اور دوسرا جو ہے مدغم ہے اور ایک کلمے میں ہے۔ سیرن یہ بھی التقاء ساکنین علی حد ہی ہے کیونکہ اس میں پہلا ساکن جو ہے یہ مدہ ہے کیڑی شے؟ اور دوسرا جو ہے یہ مدغم ہے اور ایک کلمے میں ہے۔ گل سمجھیے؟ اچھا اندر ترجمہ پڑھاواں۔ مثال احمار، اجے کی کرنا ہے وہ نہیں آ رہا، سمجھائی؟ اجے وہ حکم کی ہے وہ اگوں ہونا ہے، اجے صرف مثالاں دسن لگے نے جی۔ مثال این مطابقی تے اعتراضی مثالاں نہیں، وہ جگو جتے حکم شروع ہوئے گا تو شروع ہون گیا۔ اے مدیاں دیا مثالاں صرف مثال مڑ کے ہونی ہے نہیں ہے۔ احمار احمور سیرن، اصل میں احمارارا احموریرا سیرن تھے، 2 حرف ایک جنس کے ایک کلمے میں جمع ہو گئے۔ اے نویں گل، جمع ہو گئے
حرکت اولا کی گرا دی، جی پس التقائے ساکنین ہو گیا، پس گرا دی تو پس اول ساکن ثانی تو کیا ہوا؟ احمار رارا میں جب را ساکن ادغام ہو گیا، جی احمور ریرا میں پہلی را ساکن ہوگی تو ادغام، سی ریرن میں جب را ساکن ہوگی تو ادغام، پس اول ساکن ان تیناں وچ ثانی متحرک کہ کوئی نہیں تیناں وچ، اول کو ثانی میں ادغام کرتے ہیں تو احمار احمور سیرن ہو گئے، ہوئے کہ کوئی نہیں؟ اب پس التقائے ساکنین ہو گیا پہلے وچ درمیان الف اور را کے کتھے، اور درمیان واو اور را کے کتھے، اور درمیان یا اور را کے، یہ التقاء ساکنین علی حد ہی ہے، کیوں؟ اول ساکن مدہ ہے، ثانی مدغم ہے، کلمہ ایک ہے۔ کل سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ترے مثال آئی نے کس دیاں؟ مدے دیاں، کس دیاں؟ مدے دیاں، علی حد ہی کہ یہ ہن یا تصغیر دی مثال ایک مثال یا تصغیر کی، خویصۃن اصل میں خویصۃن ہے، دو حرف خویصۃن، خاصۃن خاصۃن خاصۃن، ان دی تصغیر کیا بنے گی؟ خاصۃن دی خویصۃن، دو حرف ایک جنس سے ایک کلمے میں اکٹھے آ گئے، کون دو حرف؟ دو سواد، سمجھ آئی؟ آ گئے، ہر دونوں تو کیا ہوا؟ ہر دونوں متحرک ہیں، اولا کی حرکت گراتے ہیں، اولا کی، اولا کون؟ پہلا سواد، تو سواد تو پہلے کی شے ہے یا تصغیر دی۔ اب پس اول سا ہن کی ہو گیا؟ گراتے ہیں، پس اول ساکن ثانی متحرک کون؟ سواد، اول کو ثانی میں ادغام کرتے ہیں تو کیا بن گیا؟ یہ التقاء ساکنین علی حد ہی ہے، کیوں؟ اول ساکن یا تصغیر کی ہے، ثانی مدغم ہے، کلمہ بھی ایک ہے۔ اے تا مثالاں آئیاں نے کیڑی شے دیاں؟ علی حد ہی دیاں، مطابقی بھی یہی بننیاں نے، اگوں آ رہی نے، اجے صرف یہ مثالاں دس رہے ہیں جی۔ ما سوا ان کا علی غیر حد ہی ہے، ما سوا اس میں 7 صورتیں ہیں، اس میں کس میں؟ اب دلیل سنیں، ادھر دیکھو، دلیل یہ ہے کہ اس دن بھی آپ نے پڑھا ہے منطق میں، جو چیز حاصل ہو چند چیزوں کے مجموعے سے اس کی نفی کی کئی صورتیں بنتی ہیں، قانون پڑھا ہے، جو چیز، یہ دیکھیں یہ 3 شرطیں ہیں علی حد ہی کی، ایک کی نفی کر دو تب بھی، صرف دوسرے کی نفی کر دو، صرف تیسرے کی نفی کر دو، پہلی اور دوسری کی نفی کر دو، دوسری اور تیسرے کی نفی کر دو، پہلے اور تیسرے کی نفی کر دو، تینوں کی نفی کر دو، تو یہ کل 7 صورتیں بنتی ہیں۔ کل جو چیز 3 چیزوں کے مجموعے سے حاصل ہو، نفی کی 7 صورتیں بنتی ہیں۔ جو چیز، اب وہ 7 مثالیں آپ نے سمجھنی ہیں،
خود ساری وضاحت وچ لکھی ہے. اس طرح اس میں 7 صورتیں ہیں کیونکہ دلیل دے رہے اللہ حد ہی میں در اللہ حد ہی کیونکہ اللہ حد ہی میں 3 شرطیں ہیں. اگر ایک شرط نہ ہو بھی اللہ غیر حد ہی ہے. اگر 2 شرطیں نہ ہوں تو بھی اللہ غیر حد ہی ہے. اگر 3 شرطیں نہ ہوں بھی اللہ غیر حد ہی ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ ایک دی نفی، 2 دی نفی تے 3 دی نفی، 3 دی نہیں. اب ایک کی مثال اس کی کہ ثانی مدغم ہو، کلمہ ایک ہو، یعنی 2 شرطاں. اول مدہ نہ ہو، اول تو یہ کیا ہوگا؟ ہم یہ بھی اللہ غیر حد ہی ہے. اب اس کی مثال جیسے یا خصمو، کون؟ اصل میں یخصاصمو، اصل میں تھا 2 حرف ایک جنس کے ایک کلمے میں آ گئے، ہر دونوں متحرک ہیں. اولا کو پہلے کی حرکت کو گراتے ہیں، اور پہلا سواد تو اول ساکن ہے، ثانی متحرک ہے، اول کو ثانی میں ادغام کرتے ہیں. اب التقاء ساکنین ہو گئے. ہاں ساکن ہے کہ کوئی نہیں؟ تو سواد مدغم بھی. کلمہ ایک ہے کہ نہیں؟ تو التقاء ساکنین کس کس کے درمیان ہے؟ ہاں اور ثانی مدغم ہے کہ کوئی نہیں؟ کلمہ لیکن پہلا ساکن ہاں ہے جی. سمجھ آئی ہے؟ پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان ہا اور سواد کے. تو اب کیا کرنا ہے؟ وہ حکم آگے آ رہا ہے، یہاں کسرہ دینا ہے. ابھی حکم نہیں آیا لیکن یہاں مان لیں ہا کو حرکت کسرے کی دیتے ہیں، لہذا کیا بن گیا؟ ہا یا خا یا حسمو یا خسمو. اب دوسری شرط کی نفی، مثال اس کی کہ ثانی مدغم نہ ہو، یعنی پہلا ساکن مدہ ہو، کلمہ بھی ایک ہو، صرف درمیان والی شرط کیڑی؟ جیسے قلنا، اجے ہن پڑھیا جی. اصل میں قولنا تھا، واو متحرک ما قبل اس کا مفتوح، اس واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قال نہ ہو گیا. ہن بنی ساڈا مطلب. پس التقاء ساکنین ہوا درمیان الف اور لام کے. یہ التقاء ساکنین اللہ غیر حد ہی ہے کہ کوئی نہیں؟ دلیل پہ دینے کیونکہ اول ساکن مدہ ہے کہ کوئی نہیں؟ کلمہ ایک ہے. تیسری شرط کوئی نہیں، کیڑی؟ جی درمیان والی ہے، کیڑی ہے؟ مدغم نہیں ہے جی. تو یہ کون سے التقاء ساکنین ہے؟ تیسری مثال اس کی کہ ایک کلمہ نہ ہو، اول ساکن مدہ بھی ہو، ثانی مدغم بھی ہو، لیکن تیسری شرط نہ ہو. کون سی؟ جیسے اضرب اضربا اضربو اضربنا اضربنا. اصل میں اضربو تھا، کیا تھا؟ جب نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو کیا بنا؟ بس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان واو اور نون مدغمہ کے کہ کوئی نہیں؟ یہ التقاء ساکنین کون سا ہے؟ پہلا ساکن مدہ ہے کہ نہیں؟ ثانی مدغم نہیں کہ ہے، لیکن کلمہ کیونکہ نون تنوین بکھرا کلمہ آ کے نون تنوین نون تنوین پڑھا جائے حرف ہے تاکید کے لیے آتے ہیں جی، لہذا تیسری شرط نہیں ہے جی. تو پھر کیا کیا؟ واو. اچھا جی کیا کرتے ہیں؟ کدھر گیا جی؟ آج ایک منٹ. اضربنا ہو گیا، تو اضربو تھا، ساکنین ہو گیا. واو کو حذف کر کے
اس کے ما قبل کے ضمے کو اپنی حالت پر چھوڑا تاکہ دلالت کرے واو کی حذفیت پر. یہ ایک اور مسئلے کی طرف کہ واو کو حذف کیا تو ما قبل کے ضمے کو باقی رکھا ہے تو کیا بن گیا؟ ازر بننا ہو گیا. یہ التقاء ساکنین علی غیر حدی ہے کیونکہ اول ساکن مدہ ہے، ثانی مدغم ہے، لیکن کلمہ ایک نہیں ہے. کتنی مثال آ گئی ہیں؟ ایک ایک دی نفی کہندی ہن دو دو دی نفی. مثال اس کی کہ اول دو شرطیں نہ ہوں، جیسے زید حالت وقف کی یہ التقاء ساکنین علی غیر حد ہی ہے کیونکہ اول ساکن مدہ نہیں ہے کہ ہے زا زبر یا زے. ثانی مدغم بھی لیکن کلمہ دو شرطوں کی نفی ہے، ایک شرط. پانچویں مثال اس صورت کی کہ آخری دو شرطیں نہ ہوں، جیسے اضرب القوم. دھیان کرے جی، اصل میں اضربوا القوم تھا، حمزہ وصلی درج کلام میں کیا ہوا؟ اب اضربوا کی واو تے اگلا لام ساکن ہے کہ کوئی نہیں، بس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان واو اور لام کے. یہ التقاء ساکنین علی غیر حد ہی ہے کیونکہ اول ساکن مدہ، باقی دو شرطیں کوئی نہیں. ثانی مدغم، کلمہ بھی دو ہیں. تو اول ساکن مدہ تھا، وہ آگے آ رہا حکم اس کو حذف کرتے ہیں تو اضرب القوم بن گیا. چھٹی مثال اس کی کہ پہلی اور تیسری شرط نہ ہوں، درمیان والی شرط ہو، جیسے لتدعون. اصل میں لتدعو تھا، کیا تھا؟ وہ پھر قانون لگتا ہے بینج کی میں بنیا. لتدعو تھا، جب نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو کیا بن گیا؟ یہ التقاء ساکن وقت نہیں، واو اور نون. یہ التقاء ساکنین علی غیر حد ہی ہے کیونکہ اول ساکن مدہ، ثانی مدغم ہے کہ کوئی نہیں. اندر تھلے لکھو وکلمہ یک نیست. لکھ لے اے کیڑی کیڑی شرط کوئی نہیں. پہلے کیڑی ہے؟ اول ساکن مدہ نہیں ہے اور ایک کلمے میں نہیں ہے، کلمہ ایک نہیں ہے. کلمہ ایک نہیں ہے. اے اول تو تیسری کو نہیں وچکار لی ہے کیڑی کسانی مدغم ہے. ایشا. اب اس کا حل بتا رہے ہیں کہ واؤ کو حرکت ضمہ کی دی تو لتدعون ہو گیا. ساتویں مثال اس صورت کی کہ ہر سے شرط تینوں شرطیں نہ ہوں، تینوں. قل الحق، اصل میں قل الحق تھا، حمزہ وصلی درج کلام میں کیا ہوا؟ اب التقاء ساکنین ہو گیا قل کی لام اور ال کی لام کے درمیان. بس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان ہر دو لام کے. اس جگہ التقاء ساکنین علی غیر حد ہی ہے کہ کوئی نہیں. کس طرح؟ کیونکہ اول ساکن، ثانی کلمہ بھی، لہذا لام کو جو پہلی لام ہے وہ آگے حل آ رہا ہے. آگے لام کو حرکت کسرے کی دیتے ہیں تو کیا بن گیا؟ قلیل حقہ بن گیا. یہاں تک کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اللہ حد ہی کی مثالیں اور اللہ تو التقاء ساکنین علی حد ہی وہاں ہوتا ہے جہاں اول ساکن مدہ یا تصغیر، ثانی اور کلمہ تو اس کے ما سوا سارے. ما سوا کے کتنی صورتیں ہیں؟ اب اگلی بات پڑھیں.
اور تو کہ نا پنجابی والا قانون التقائے ساکنین دو قسم ہے، ایک علی حد ہی آتے ایک علی غیر حد ہی۔ علی حد ہی او ہے جے پہلا ساکن مدہ یا تصغیر ثانی مدغم نال وحدت کلمے دے ما سوا اس دے علی غیر حد ہی ہے۔ سمجھ آئے کہ کوئی نہ ہے؟ اچھا ہوں حکم پڑھو، نظر آ رہے ہیں اتنے پہنچا، کتنے پہنچا پڑھا؟ حکم علی حد ہی، بس اب ان کا حکم پڑھیں۔ اگر التقائے ساکنین علی حد ہی ہو تو کیا کرنا بھائی دکان تے جانا کہ نہیں جانا؟ التقائے ساکنین علی حد ہی کا حکم یہ ہے کہ دونوں ساکنوں کو پڑھنا ہے، دونوں مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب ہے خواہ حالت وقف کی ہو یا وقف کی حالت نہ ہو، دونوں صورتوں میں علی حد ہی کو پڑھنا ہے۔ دو میں ساکن رکھنے نے تے دو میں پڑھنے نے۔ جی کیا ہے حکم علی حد ہی کا یہ ہے کہ دونوں ساکنوں کو پڑھنا بھی ہے اور دونوں ساکنوں کو رکھنا بھی ہے۔ وہ رکھنا تو ہوتا ہی ہے نا مجھے پڑھنا تھا جی۔ ہم کیا ہے حکم علی حد ہی کا یہ ہے کہ ساکنین کو پڑھنا ہے مطلقاً۔ ساکنین کو پڑھنا ہے مطلقاً۔ مطلقاً کا کیا مطلب ہے؟ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ خواہ وقف کی حالت ہو یا وقف کی حالت نہ ہو۔ وقف کی حالت ہو یا وصل کی حالت ہو، دونوں صورتوں میں دونوں ساکنوں کو پڑھنا ہے، یہ مطلب ہے۔ حکم علی حد ہی کا یہ ہے کہ پڑھنا اس کا جائز ہے مطلقاً۔ معنی مطلقاً کا کیا ہے؟ خواہ حالت وقف میں ہو یا خواہ حالت وصل میں ہو۔ مثال دیکھو ان دونوں دی حالت وقف کی، جیسے احمار، احمور، سیر۔ ہن پتر تین ساکن کٹھے ہو گئے نے، اور تیسرے نے تو چھڑ دیو، تو یہ حالت وقف میں دونوں کو کیا کریں گے؟ حالت وصل احمار و زید، احمور و زید، سیر و زید، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر التقائے ساکنین علی حد ہی ہو تو دونوں ساکنوں کو پڑھتے ہیں۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ دونوں اے مطلب ہے۔ حکم علی حد ہی کا یہ ہے کہ پڑھنا اس کا جائز ہے مطلقاً۔ معنی مطلقاً کا کیا ہے؟ خواہ حالت وقف میں ہو خواہ حالت وصل میں ہو۔ مثال حالت وقف میں جیسے احمار، احمور، سیر۔ مثال حالت وصل میں احمار و زید، احمور و زید، سیر و زید۔ علی حد کا حکم تو یہ ہے کہ کیا کرنا ہے؟ التقائے ساکنین کو چھیڑنا نہیں ہے، دونوں کو پڑھنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ دونوں التقائے ساکن، وہ دونوں ساکن رہیں گے، دونوں کو پڑھیں گے۔ جٹ کی زبان ہے جو التقائے ساکنین علی حد ہی ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ دونوں ساکن رہیں گے، یعنی ساکن ہی رہیں گے، اور ان دونوں کو اے مطلب ہے خواہ حالت ہو یا وصل کی، وقف کی یا غیر وقف نہ وصل کی، بھئی ذرا ملا کے پڑھنا ہے، خواہ حالت وصل کی ہو یا وقف کی ہو۔ اب حکم علی غیر حد ہی کا یہ ذرا لمبا ہے، جس کی 7 صورتیں ہیں۔ التقائے ساکنین علی غیر حد ہی کا حکم یہ ہے کہ اگر دیکھیں گے کہ حالت وقف کی ہے یا حالت وقف کی نہیں ہے، حالت اگر تو حالت وقف کی ہے، اگر تو یعنی وقف کرنے کی وجہ سے التقائے ساکنین بنا ہے، مطلب یہ ہے
یعنی وقف کرنے کی وجہ سے التقاء ساکنین ہوا ہے. تو ان ساکنین کو پڑھنا ہے، ان ان ساکنین کو پڑھنا ہے. اور اگر حالت وقف کی نہیں ہے اور التقاء ساکنین علی غیر حد ہی ہے تو اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اے دیکھو ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب وقف کریں گے تو آپ نے قانون پڑھا ہوا ہے، کیا ہوگا؟ نون تنوین، ساکن ہو جائے گا جی. نون تنوین، گر جائے گا. نون تنوین بھی گیا اور حرکت بھی گئی، دونوں کام ختم ہو گئے جی. تو قدیر کیا؟ قدیر. یہ التقاء ساکنین ہے جی. کن کے درمیان؟ یا اور را کے درمیان. یہ کون سا ہے؟ یہ التقاء ساکنین علی غیر حد وقف کی وجہ سے ہوا ہے. نہیں نہیں نہیں، اے لا غیر حدی، کون کون سی شرطیں اس میں نہیں ہیں؟ جی پہلی شرط نہیں ہے جی. پہلا ساکن مدہ ہے، پہلا ساکن مدہ ہے. کلمہ ایک ہے، دوسرا ساکن مدہ مدغم نہیں ہے، لہذا اس کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. پڑھنا ہے. کیا ہے؟ پڑھنا ہے. جتنے بھی اسم جن کے آخر کا ما قبل ساکن ہے، جن کے آخر کا با قبل ساکن ہے. ان اسموں پر جب وقف کریں گے تو یہ صورت بنتی ہے جی. جی. سمجھ آئیے کیا بنتی ہے؟ یہی صورت. یہ صورت بنتی ہے. حتی الہی نن ہی نن، جب وقف کریں گے تو ہین پڑھیں گے. ہین پڑھیں گے. ہین پڑھیں گے. جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم. رفیع حالت ہو نسبی جری حالت ہو، تثنیہ کی رفیع حالت ہو نسبی جری حالت ہو، جب وقف کریں گے تو یہ التقاء ساکنین بن جاتا ہے. جب وقف کریں گے تو یہ التقاء ساکنین. جمع مؤنث سالم پر جب وقف کریں گے تو یہ التقاء ساکنین بن جاتا ہے. مسلماتن، مسلماتوں کو مسلمات پڑھیں گے. مسلمات ہے التقاء ساکنین کے نہیں؟ جی ہے. مسلمون کو جی مسلمون. پڑھنی هم المفلحون. یہ تحفظ پھر کی کر دیں بندے خوش ہوتے ہیں. میں 500 دے سا سمجھائیے جی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ تو مفرد ہے. مالک یوم دین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ فعل کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ فعل کے اندر ہے. ملضالین سنتے پے ہو کہ کوئی نہیں؟ ایشا بس. لا ریب فی، فی ہے بنا، فی ہے جب وقف کر کیا کیا؟ فی. تو یہ ہے کہ التقاء ساکنین اگر اللہ غیر حد ہی ہے اور حالت کون سی ہے؟ تو اس کو مطلب یہ اس کو دھیان نہیں کرنا ہے بچہ جی، اس کو پڑھنا ہے جی. 2 مثالیں تنوں اور سارا ایک سبا پورا پڑھو تو کتنیاں مثالاں نکل آنگیاں جی، کتنیاں مثالاں جی. فعل تے وقف کرو گے، اسم تے کرو گے جن دا آخر دا ما قبل ساکن ہے تو کی ہو جائے گا؟ تو اس کو پڑھنا ہے جی. میں یقول، یہ پڑھنا ہے، جائز ہے جی. سمجھائیے. مؤمنین، مسلمین، مؤمنون، مسلمون، مسلمات، یہ سارے کیا ہیں؟ شابہ پڑھنے. اے مطلب ہے یہ آگے صورت کس کی؟ التقاء ساکنین کون سا ہے؟ 10 منٹ میں دس سکے وضو کرنا تازہ. اللہ غیر حدی ہو اور حالت بھی وقف کی ہو تو اس کو پڑھنا ہے، ساکنین کو پڑھنا ہے. اے مطلب ان ترجمہ کرو دھیان نال. مثال اچھا جی کدے گیا جی؟ اچھا جی تو مک گیا جی. حکم علی غیر حد ہی کا اصل یہ ہے کہ پڑھنا اس کا جائز ہے حالت وقف میں، نہ کہ حالت غیر وقف میں. مثال حالت وقف کی ان اللہ علی کل شیء قدیر حتی الہین، یہ التقاء ساکنین علی غیر حد ہی ہے. اس کو حالت وقف میں خواندہ شبد، نہ کہ حالت غیر وقف میں، نہ کہ گل مک گئی.
بچ ایک دو سوال جواب نے وہ صرف مسئلہ سمجھانے واسطے. اچھا جی سوال یہ ہے کہ التقائے ساکنین علی حد ہی کو علی حد ہی کیوں کہتے ہیں؟ اگلا سوال ہوگا کہ التقائے ساکنین علی غیر حد ہی کو علی غیر حد ہی کیوں کہتے ہیں؟ سمجھے نا جی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ پہلا سوال کہ التقائے ساکنین علی حد ہی کو علی حد ہی کیوں کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نہ بچوں کو یہ گل پوچھو بھی حد نو جان دے کی ہوں اور بھائی اپنی حد چ رہا کر جان دے بھائی اپنے کپڑے چ رہنا اپنے کپڑے رہنا. تو یہ جو التقائے ساکنین ہے اللہ یہ جو حد ہی ہے یہ چونکہ اپنی حالت پر ہے یعنی باقی ہے یعنی دونوں ساکن باقی ہیں اور سکل بھی اپنی حالت پر موجود ہے. سمجھ آئیے سکل ہے نا کہ دو ساکن کٹھے پڑنے ہیں یہ سکل ہے تو سکل بھی موجود ہے اور کیا ہے اپنی حالت پر بھی. تو چونکہ اپنے کپڑیاں دے وچ تبدیلی کو نہیں ہوئی تبدیلی اس لیے جس کو اللہ حد ہی کہا جاتا ہے. اپنی حد پر یعنی جویں دا اے ایسی اوویں دے رہا ہے کہ تبدیلی ہوئی ہے کوئی نہیں گل سمجھی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی. سوال ہے کہ اللہ غیر حدی کو اللہ غیر حدی کیوں کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ غیر حدی کا معنی ہے کہ اپنی حالت اپنے کپڑے جو باہر نکل جانا کپڑے چو باہر. تو چونکہ اس میں بھی تبدیلی ہوتی ہے جو آگے آ رہی ہے یعنی ساکنین جب جمع ہوتے ہیں تو ان کو پڑھا نہیں جاتا کس حالت میں حالت غیر وقف ان میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے یا حرکت دینی پڑتی ہے کسی کو یا ایک کو حذف کرنا پڑتا ہے دونوں میں سے ایک کو یا حرکت دینی پڑتی ہے یا حذف کرنا پڑتا ہے. تے کی ہو گیا تبدیلی کپڑے جو باہر نکل گیا نا اس لیے کیا کہتے ہیں اللہ غیر یہ وجہ بیان کی کہ ان کو اللہ حد ہی اللہ غیر حد جو اللہ حد ہی ہوتا ہے اس میں حد کا معنی ہوتا ہے اپنی جگہ باقی رہنا. تو چونکہ وہ دونوں ساکن اپنی جگہ باقی رہتے ہیں نہ کسی کو حذف کیا جاتا ہے نہ کسی کو حرکت دی جاتی ہے اس لیے وہ کیا ہوگا وہ اللہ حد ہی ہے. تو دوسرا جو ہے وہ چونکہ اس میں سے حالت وقف کی تو چند ہے اس کے سوا بہت ساری مثالیں آ رہی ہیں. حالت وصل میں وہ یا دونوں میں سے ایک کو حرکت دے گئی یا حذف تو لہذا اپنی حد پر قائم نہیں واپس نکل گیا نا اس لیے کیا کہتے ہیں اللہ غیر. خیر ترجمہ دیکھا جائے. سوال اللہ حد ہی کو اللہ حد ہی کیوں کہتے ہیں؟ جواب معنی اللہ حد ہی کا کیا ہے؟ یہ ہے کہ اپنے حال پر ہو اور سکل بھی باہر اپنے حال پر ہو. تو دو میں گلا کی نے باقی نے لہذا کیا کیا اللہ حد ہی. سوال اللہ غیر حد ہی کو اللہ غیر حد ہی کیوں کہتے ہیں؟ جواب معنی اللہ غیر حد ہی کا کیا ہے؟ یہ ہے کہ اپنی حالت پر نہ ہو اور سکل بھی اپنی حالت پر نہ رہے. جدو حرکت دیں گے یا کنو حذف کریں گے تو سکل نہ رہا اور نہ ہی اپنی حالت پر رہا. اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ غیر. اب کتنے عبارت ہے؟ پاس نظر کرتا بس ختم. اب دوسری صورت شروع ہو رہی ہے جو لمبی ہے کہ التقائے ساکنین کون سا ہے؟ اللہ غیر حد ہی اور حالت بھی غیر وقف کی حالت وقف کی نہیں ہے وصل کی ہے. ایک ذرا پکاؤ نا التقائے ساکنین اللہ غیر حد ہی اور حالت وصل. اب کہتے ہیں کہ ان میں نظر کرو کہ پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہے یا ان کا غیر ہے. پہلا پہلا ساکن ساکن مدہ ہے یا نون خفیفہ ہے یا ان کا غیر ہے. یا ان کا غیر ہے. دوسرے کو نہیں دیکھنا. پہلا ساکن مدہ ہے یا نون خفیفہ ہے یا ان کا غیر ہے. اگر پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہے تو اب حل یہ ہے کہ اس پہلے ساکن کو حذف کر دینا ہے. کیا کہہ جائے اگر پہلا ساکن مدہ ہے یا نون خفیفہ ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ پہلے ساکن کو حذف کر دینا ہے. حذف کر دینا ہے سوائے تین جگہوں کے. سوائے سوائے تین جگہوں. وہ تین جگہ آ رہی ہیں وہاں بھی حذف کرنا ہے لیکن اختلاف ہے. بعض صرفی پہلے کو حذف کرتے ہیں بعض بعض دوسرے کو حذف کرتے ہیں. ان تینوں کے ماں سوا جہاں بھی پہلا ساکن مدہ ہو یا نون خفیفہ ہو تو وہاں پہلے ساکن کو حذف کر دینا ہے.
سوائے 3 جگہوں کے. وہاں کیا ہے؟ وہاں پہ صرفیوں کا اختلاف ہے، بعض پہلے کو حذف کرتے ہیں، بعض دوسرے کو. یعنی حذف کرنا ہے خام خواہ، لیکن بھائی پہلے کو نہیں کرنا، وہ دیکھیں گے. بعض پہلے کو کرتے ہیں، بعض بعض پہلے کو، بعض دوسرے کو. استقامتوں نے اقامتوں کے اندر پڑھ چکے ہو، یہ مسئلہ یہ وہی ہے جی. بات سمجھیے بچوں. تو اگر پہلا ساکن مدہ ہے یا کون ہے؟ مدہ ہے، نون خفیفہ ہے، تو پہلے کو حذف کرنا ہے. سوائے 3 جگہوں کے کہ وہاں پر بھی حذف کرنا ہے، لیکن وہ صرفیوں کا اختلاف ہے کہ بعض پہلے کو حذف کرتے ہیں اور بعض دوسرے کو. اے مطلب ہے. اب بیٹا جی اس کی مثال دیکھیں. اضربوا القوم، جب ان کو جوڑا تو حمزہ وصلی وچوں گر گئے. اس چکا بستر سے نکل گیا. اب التقاء ساکن اضربوا القوم کس کے درمیان؟ واو اور لام کے درمیان. پہلا ساکن مدہ ہے، جی. کلمہ بھی ایک نہیں ہے، ثانی مدغم بھی نہیں ہے، تو کون سا بنا؟ لا غیر حدی. تو بار بار چیزیں بار بار فروڑید ہے. اچھا جی، حالت بھی کون سی ہے؟ حالت بھی وصل کی ہے. کیونکہ ملا کے پڑھ رہے ہیں نا. قوم دی میم تے وقف کریں گے تو ادھر بوت تو کوئی نہیں نا بچہ جی. جی ہاں. حالت وصل کی ہے جی. اور پہلا ساکن کیا ہے؟ پہلا ساکن مدہ ہے. اور جمع دی واو ہے، اس لیکن ہے تو مدہ ہی کے. جی. اے مطلب ہے جی. تو لہذا جب اس کو ملائیں گے تو پہلا ساکن کیا کریں گے؟ گرا دیں. تو کیا بن جائے گا؟ اضربوا القوم. اضربوا القوم. کل سمجھی کہ نہیں؟ مثال ہے سمجھ جی. کس طرح بلا؟ مثال دی ہے اضربوا اضربوا القوم. شابا تو جب ان کو اکٹھا کیا تو یہ بن گیا اضربوا القوم. شابا تو واو اور لام کے درمیان التقاء ساکنین ہو گیا. شابا. جو پہلا ساکن یعنی واو ہے یہ مدہ ہے اور باقی دونوں شرطیں نہیں پائی گئیں، تو یہ الا غیر حدی ہی ہے اور حالت وصل کی ہے. تو پھر یہاں پر حکم یہ ہے کہ جب پہلا ساکن مدہ ہو یا نون خفیفہ ہو تو پھر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. اگلی مثال دیکھیں نون خفیفہ کے، پھر دونوں کا ترجمہ کرتے ہیں. اہانا یوہینو، اہانا احال یہین. اس سے واحد مذکر مخاطب کا صیغہ نحو کا کیا بنے گا؟ لا تہین. لا تہین. جب نون خفیفہ ملائیں گے تو کیا کریں گے؟ لا تہین. بڑا نون جب ملایا تو فعل دے آخر نو زبر دے دیے نا. کمال ہے یار. اضرب اضرب بننا، کمال ہے. لا تضرب تے لا تضرب تے لا تہین سے لا تہین. ننا یا نن ایسا کہڑا ملانا ہے؟ خفیفہ. خفیفہ. تو کیا بن گیا؟ لا تو ہی نن. اچھا جی، لا تو ہی نن. آگے الفقیر اس کے ساتھ ملا دیا کہ نہ توہین کر تو فقیر کی، نہ لا تہین کر تو فقیر کی. حمزہ وصل نے چوکیا بوری بسرت گیا. جی. اب التقاء ساکنین کس کے درمیان ہوگا؟ نون اور لام کے درمیان. یہ التقاء ساکن لا غیر حدی ہے. جی. نہ کلمہ ایک، نہ کلمہ ایک، نہ پہلا ساکن نہ مدہ، پہلا ساکن مدہ اور نہ ثانی پہلا مدغم. نہ ثانی مدغم. جی. پہلا ساکن مدہ کہتے ہیں. نون خفیفہ ہے یار. تینوں شرطیں کو نہیں، تینوں شرطیں نہیں ہیں. تو اب التقاء ساکنین ہو گیا چونکہ پہلا ساکن کیا ہے؟ پہلا ساکن جو ہے یہ مدہ نہیں ہے، نون خفیفہ ہے. نون خفیف ہے. اس کو کیا کریں گے؟ اس کو حذف کر دیں. تو بن گیا لا تہین الفقیرہ. لا تہین الفقیر. سمجھیے جی. اب دیکھیں جو صاحب زبان ہوتے ہیں نا وہ نقطہ سمجھیں گے. پڑھیں گے لا تہین الفقیرہ. اب تاکید والا معنی جو ہے وہ آگے مخاطب خود بخود سمجھ لے گا کہ یہاں نون تاکید کا حذف ہے. تو مجھے متکلم کہہ رہا ضرور ضرور، یعنی ہرگز ہرگز یا ایک مرتبہ ہرگز تو فقیر کی توہین نہ کرو. کل سمجھیے جی. تو یہ آگے سمجھی مثال کے کوئی نہیں. اب ان کا معنی کریں دونوں کا. او پچھوں پس نظر کی جائے گی کس پہ؟ جی. کس میں؟ حالت غیر وقف میں. اگر اول ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہو تو کیا کیا جائے گا؟ حذف کے بعد حذف ہو جائے گا بالاتفاق. ما سوائے 3 جگہوں کے. ما سوائے 3 جو. وہ کو تفصیل آ رہی ہے. ان جملے میں جو کر دیو کرنے کا مطلب ہے بھی ایک ختم ہو گیا. اچھا جی، بالاتفاق اول ساکن مدہ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے اضرب القوم، اصل میں اضربوا القوم تھا پوری کل. حمزہ وصلی درج کلام میں ساکت ہو گیا، پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان واو اور لام کے. یہ التقاء ساکنین لا غیر حدی ہے کیونکہ اول ساکن مدہ ہے، ثانی مدغم نہیں ہے، کلمہ ایک نہیں ہے، حالت وقف بھی نہیں ہے تاکہ پڑھا جائے.
ساری گل کیتی نے جی کیونکہ حالت وقف بچ کے کرید ہے پڑھی ہے تاکہ پڑھا جائے بار بار دہرائیں گے اور اول ساکن مدہ ہے لہذا اول ساکن مدہ حذف ہو گیا تو کیا بن گیا ادھر بول قوما مثال نون خفیفہ کی جیسے لا تو ہی نل فقیرہ اصل میں لا تو ہی نن الفقیرہ تھا حمزہ وصلی درج کلام میں ساکت ہو گیا پس التقاء ساکنین ہو گیا اکھا بند کر کے سنی جا پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان نون خفیفہ اور لام کے یہ التقاء ساکنین لا غیر حدی ہے کیوں جی اول ساکن مدہ نہیں ہے ثانی مدغم نہیں ہے کلمہ بھی ایک نہیں ہے چوتھی گل بھی نال جوڑنی ہے نا حالت وقف کی بھی نہیں ہے تاکہ پڑھا جائے کیونکہ حالت وقف کی ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے پڑھا جاتا ہے جی لہذا اول نون خفیفہ تھا اس کو حذف کر دیا تو لا تو ہی نل فقیرہ ہو گیا سمجھی گل کہ کوئی نہیں کتنے منٹ رہ گئے نظان 10 منٹ اچھا جی سوائے 3 جگہوں کے سوائے 3 جگہوں دھیان کرنا نظر آ رہے ہیں سوائے 3 جگہوں کے باب افعال اور باب استفعال اور اسم مفعول جب یہ تینوں اجوف ہوں تب یہ تینوں تو ان میں التقاء ساکنین ہوتا ہے تو پھر بعض اول کو حذف کرتے ہیں اور بعض دوم کو حذف کرتے ہیں اچھا جی پہلے مصدر کی مثال اقامتن استقامتن پڑھ چکے ہو نال کلیہ اقامتن دے اقامتن استقامتن اصل میں ہے اقوامن کیا ہے اور من پڑھ یا من پڑھے کیونکہ مصدر اکثر مفعول مطلق بن دی ہے تا واسطے مصدر دی مثال اکثر منصوب دیندے نے تو مفعول مطلق کیا ہونا اے وجہ کہ مصدر جدوں بھی مثال دین کے تے مطلب حالت نصب دی اقوامن استقوامن اب اس پر سب سے پہلا جو قانون ہے نا بیٹا جی وہ آگے آئے گا بھی نہیں آیا ہے وہ ہے کہ واو عین کلمے کے مقابلے میں ہے کہ کوئی نہیں ہے اس واو کا فتح نقل کر کے کاف کو دیا واو کو الف سے بدلایا ایک قانون اگوں آ رہا ہے قانون اگوں ایک قانون ایک اسی دن من لگو تو لہذا کیا بن گیا ایک وا من سے تے اب التقاء ساکنین ہوا ہے کہ نہیں کس کے درمیان دو الفوں کے درمیان کے ایک تو الف پہلے موجود سی تے واو بھی کہ بن گئی اے جڑی واو الف بنی اے واو کی ہے اصل وچ این کلمہ ہے کہ احتیاط کرنا جنے یار اے کی ہے تے اگلا الف کی ہے اے ذرا گل پکانی ہے جی اب اس میں اختلاف ہے پڑھنا نہیں ہے دونوں کو نہ حرکت دینی ہے اس میں اختلاف ہے بعض جو ہے نا اول کو حذف کرتے ہیں بعض سمجھائیے اول کو حذف کریں یا ثانی کو حذف کریں جس کو بھی کریں پھر اس کے عوض میں آخر میں تا لانی ہے تو لفظ بن جائے گا کیا بس صرف وزن میں فرق ہے صرف اگر اول کو حذف کریں گے تو عین کلمہ اور اگر ثانی کو حذف کریں گے تو عین کلمہ باقی ہے تو وزن دونوں نکالے ہوئے ہیں اور دونوں کی دلیلیں جو کہتے ہیں کہ اول کو حذف کریں گے وہ کہتے ہیں کہ ثانی مصدر کی علامت ہے تو علامت حذف اور جو ثانی کو حذف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اول جو ہے وہ حرف اصلی ہے حرف اصلی ہے تو حذف ہونے کے لائق حرف زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ کون ہے وہ ثانی ہے کیا کپڑا کی گل اب یہاں سے بیان یہ کرتے ہیں کہ 3 جگہ جو جہاں پہ تین جگہ ایسی ہیں کہ التقاء ساکنین جب ہوگا تو وہاں خام خواہ اول کو نہیں حذف کیا جائے گا اول ہوتا مدہ ہی ہے مدہ ہی بات مدے کی چل رہی ہے لیکن صرف اول کو حذف نہیں کریں گے وہاں صرفیوں کا اختلاف ہے بعض اول کو حذف کرتے ہیں اور بعض دوسرے کو حذف کرتے ہیں تو جو پہلے کو حذف کرتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اول دوسرا جو ہے الف وہ مصدر کی علامت ہے تو مصدر کی علامت کو حذف نہیں کیا جاتا مصدر کی نہیں مطلقاً جو علامتیں ہوتی ہیں کسی بھی شے کی کسی بھی جو علامت ہوتی ہے اس کو حذف نہیں کیا جاتا تو جو دوسرے کو حذف کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا ہے وہ اصلی ہے وہ اصلی ہے اور دوسرا زیادہ ہے تو جو زائد ہوتا ہے وہ حذف ہونے کے زیادہ لائق ہوتا ہے اس لیے اس کو حذف کریں تو باقی پھر جب حذف کریں گے تو کیا کریں گے اس کے عوض میں یہ قانون پڑھ چکے ہو کہ مصدر وچوں جیڑا بھی حرف ہوے سوائے التقاء تنوین دے کے بھی دوجا ساکن تنوین نہ ہوے تے کی کریں اون دے عوض وچ ہاں تا لے آندے ہیں وجوبن تو اب اس کا ترجمہ غور سے سنیں پھر ہم اسم مفعول کی مثال آگے آ رہی اور اس کے
چند کلمے ایسے ہیں جن کے وزن میں اختلاف ہوتا ہے، تو بندہ کوئی پوچھے تو پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ اچھا او دیکھو، اچھا جی، مثال سے جا مصدر باب فعال اور استفعال دو اور اسم مفعول جبکہ ہر تینوں اجوف سے ہوں، ویدے پہ ہو؟ اچھا جی، مثال مصدر اقامتن استقامتن، اصل میں اقوامن استقوامن تھے، واو متوسط ہے، مفتوح ہے، ما قبل اس کا حرف صحیح ہے، ساکن ہے کہ کوئی نہیں، حرکت اس واو کی نقل کر کے ما قبل قاف کو دی تو واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں، ایک الف پہلے تھا اور اب دوسرا الف کون بن گئی؟ پس التقائے ساکنین ہو گیا درمیان ہر دو الف کے۔ یہ التقائے ساکنین علی غیر حد ہی ہے، کیونکہ اول ساکن مدہ تو ہے، کلمہ ایک بھی ہے لیکن ثانی مدغم نہیں ہے۔ اچھا جی، اب وقف بھی نہیں ہے کہ پڑھا جائے، بات سمجھیے؟ تو قانون تو یہ بیان ہوا تھا کہ اگر پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہو، قیاس یہ تھا کہ اول ساکن مدہ ہے لہذا حذف کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ لیکن اس جگہ اختلاف ہے، بعض پہلے الف کو حذف کرتے ہیں اور بعض ثانی کو، کل سمجھیے؟ تو بہر صورت حذف کر کے عوض آخر سے کیا لونی ہے؟ بننا اقامتن تے استقامتن نہیں ہے۔ آکے وہ جو کہ پہلے کو حذف کرتے ہیں، تو پہلا کون ہے؟ عین کلمہ، دوسرا کون ہے؟ مصدر دی علامت افعال استفعال الف۔ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ثانی کیا ہے؟ لأن ثانیۃ علامت، اس لیے کہ ثانی علامت ہے۔ علامت مرفوع کیوں ہے؟ لأن الثانیۃ انا کی خبر ہے جی۔ ثانیہ منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ثانی دوسرا جو الف ہے وہ علامت ہے، اور قانون ہے کہ بل علامت لا تحذف، اور علامت حذف نہیں ہوتی جی، سمجھے نا جی؟ بس لہذا کہڑا حذف ہویا؟ پہلا حذف۔ ہوں اگلی گل جی رہ گئی ہے، تا ما قبل کے فتح کے ساتھ اس کے آخر میں لائے۔ یہ پیچھے گل پڑی ہے نا، لیکن دہرانے پہنے جب الف کو حذف کر دیا پہلے کو تو پھر کیا کیا؟ تا ما قبل کے فتح کے ساتھ، ما قبل کون؟ میم کے فتح کے ساتھ اس کے آخر میں لائے تو کیا بن گیا؟ اور استقامت۔ ان میں عین کلمہ ہے کہ حذف ہو گئے؟ ان کا وزن بنے گا اب اقامت، ان کا فیت لام موجود ہے وچ الف زیادہ ہے تے عین کلمہ کوئی نہیں، وزن بنے گا افعالتن تے استفعالتن۔ وزن کی بنیا؟ کیوں؟ بعض ثانی کو حذف کرتے ہیں اس لیے کہ لأنہا، اس لیے کہ وہ دوسرا زائدتن زیادہ ہے، اور قانون ہے کہ والزائدۃ احق بالحذف، اور جو زیادہ ہوتا ہے وہ حق بالحذف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حق بالحذف۔ لہذا ثانی کو حذف کر دیا، اب عین کلمہ سلامت ہے، الف جو زیادہ ہے وہ حذف ہو گئے، پھر وہی بات کہ اس حذف شدہ الف کے عوض تا ما قبل کے فتح کے ساتھ آخر میں لائے تو کیا بن گیا؟ اب اس کا وزن کیا ہے؟ افعالتن استقامتن، اقامہ کا الف اب عین کلمہ ہے اس لیے وزن ہے افعالتن استفعالتن۔ یہ ہے کہ اقامت ان کا وزن کیا ہے؟ اقامت ان کا تو دو وزن ہے، کیا؟ افعالتن اور افعالتن، اس طرح استفعالتن اور استفعالتن۔ سمجھ آئیے بے استقامت ان کا وزن کیا ہے جی؟ یہ ختم ہو گئے جی۔ اب اسم مفعول کی مثال دھیان کرنا بھائی، اسم مفعول ہے مقبول، کون؟ دھیان کرنا جی، یہ پھر قانون جو مقبول سنونا پھر یہ قانون لگنا پھر سنونا پڑنا جی۔ مقبول بر وزن ہے۔ اچھا جی، اب دھیان فرمائیں، ضمہ جو مقبول جی پہلی واو یہ کون سی ہے؟
शाबाश। जम्मा वाव पर सकील है, नकल करके मा कबल को दिया। ये अलहदा कानून आएगा कि वाव या मजमूम या मकसूर हो, मा कबल साकन हो तो इन्हां दी जान छुड़ाई दी है। किंदे कोलों? जम्मे ते कसरे कोलों। गल समझिए, वो अगू कानून आ जाएगा बड़ा सारा जी। तो वाव पर जम्मा सकील है, वो नकल करके किसको दिया? काफ को। तो दोनों वावें क्या हो गई? ये है इल्तिकाए साकिनैन हर दो वाव के दरमियान। ये इल्तिकाए साकिनैन अला हद्दी है कि अला गैर हद्दी है? कौन सी शर्त नहीं? पहला साकिन मद्दा तो है, कलमा भी एक है, लेकिन शाबा, और हालत भी वकफ की नहीं, क्योंकि वकफ तो लाम पर होगा, ये तो दरमियान में है। इसलिए अब कानून तो ये था कि क्या करते, पहला साकिन चूंकि मद्दा है उसको, लेकिन इसमें सरफियों का इख्तलाफ है। अगर इसकी पहली वाव को, वही दलीलें आ रही तर्जमा करते हैं बाद में, पहली वाव को हज़फ करें तो अब ऐन कलमा बर मकूलुन बर वज़ने मफूलुन, और अगर सानी वाव को हज़फ करें तो ऐन कलमा मकूलुन बर वज़ने मफूलुन। मकूलुन ये किसके भी दो वज़न है, मकूलुन बर वज़ने और मकूलुन बर वज़ने मफूल। जैसे दोबारा बाप सुनाया कि वज़न पूछ पाते, जरा मेहरबानी फरमा दे जी। गल समझिए, ए मिसाल आगे किसकी? इसम मफूल की जी। अच्छा जी, तो जितने इस वजन पर आएंगे सबका यही हुक्म होगा जी। तर्जमा ध्यान से सुनो। मिसाल इसम मफूल की, जैसे मकूलुन असल में मकबूलुन था, जम्मा वाव पर सकील था, नकल करके माकबल को दिया, इल्तिकाए साकिनैन हो गया दरमियान हर दो वाव के। ये इल्तिकाए साकिनैन अला गैर हद ही है। अव्वल साकिन मद्दा है, कलमा एक है, इस लेकिन का माना करना है, लेकिन सानी मुदगम नहीं है, हालत वकफ की भी नहीं है ताकि पढ़ा जाए। अब करना क्या था? क्यास तो ये था कि अव्वल साकिन चूंकि मद्दा है उसको क्या किया जाए? हज़फ हो जाए, हज़फ शबद। लेकिन इस जगह इख्तलाफ है, बाज वाव ऊला को हज़फ करते हैं, बाज वाव सानी को हज़फ करते हैं। फिर वही पूरी इबारत, जो सरफी ऊला को हज़फ करते हैं ये दलील देते हैं कि दूसरी अलामत है और अलामत हज़फ नहीं होती। अलामत होता जी सीगे दी अलामत होती है, हज़फ नहीं होती। बस मकूलुन बर वज़ने मफूलुन हो गया। बाज़ सानी को हज़फ करते हैं इसलिए कि सानी ज़ायदा है कि कोई नहीं, और ज़्यादा हकदार है किसके? हज़फ के जी। लिहाजा मकूलुन बर वज़ने मफूलुन हो गया। समझ आ गई? ये बेटा जी वो सूरत आई है, इल्तिकाए साकिनैन अला गैर हद ही हो, हालत भी वकफ की ना हो, तो फिर दो सूरतें हैं कि पहला साकिन मद्दा या नून खफीफा दो में से कोई होगा या नहीं। अगर होगा तो उसका हुक्म आ गया क्या? सिवाय तीन जगहों के, हज़फ वहां भी करना ही है, लेकिन इख्तिलाफ है कि पहले को करना है। तो खुलासा ये इल्तिकाए साकिनैन अला गैर हद ही हो, पहला साकिन मद्दा या नून खफीफा हो तो क्या करना है? हालत वकफ की ना हो तो पहले को हज़फ करना है। अब बेटा जी अगली सूरत शुरू है, कहाँ से इबारत? जी, अगर अव्वल साकिन बस अगर पहला साकिन मद्दा इल्तिकाए साकिनैन अला गैर हद ही है, हालत भी वकफ की नहीं, ये लाल शब्द लानिया ने, इल्तिकाए साकिनैन अला गैर हद ही है और हालत भी वकफ की नहीं है, और पहला साकिन मद्दा या नून खफीफा भी नहीं है। ये तीन शर्तां बन गई ना, केड़ियां? एक इल्तिकाए साकिनैन अला गैर हद ही है, दूसरा एक जेड़ा पहला साकिन है और मद्दा ते नून खफीफा भी नहीं है, ते तीसरा है कि हालत जेड़ी है वो गैर वकफ की है। ऐसा बस तुम सब उर्दू बोलो जी। अब क्या करना है ध्यान करें। अब फिर दो सूरतें हैं,
اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ ساکنین میں سے دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی کلمے کے آخر میں ہے یا کہ نہیں. ساکنین میں سے دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی کلمے کے آخر میں ہے یا نہیں. یا کہ نہیں ہے. گل سمجھیے؟ کلمے کے آخر میں ہے یا نہیں ہے. ساکنین میں سے کوئی کلمے کے آخر میں ہے، خواہ پہلا ساکن خواہ دوسرا وہ کلمے کے آخر میں ہے تو اس کو حرکت دینی ہے. اس کو حرکت دینی ہے. حرکت دینی ہے. کیا کرنی ہے؟ اس کو حرکت دینی ہے. اس کو حرکت دینی ہے. کل سمجھیے؟ جی اس کو کیا دینی ہے؟ اس کو حرکت دینی ہے. حرکت دینی ہے. وہ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ حرکت کون سی دینی ہے. مختلف ہیں جی. وہ اصل میں کسرہ دینا ہوتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے جی. آنکھوں نے صورت. جی اب دوسری صورت جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ التقاء ساکنین علی غیر حدی ہی ہو، اور پہلا ساکن جو ہے وہ مدہ یا نون خفیفہ بھی نہ ہو، اور تیسری اس کی شرط یہ ہے حالت کہ وقف بھی نہ ہو. حالت وقف. اب دیکھیں گے کہ التقاء ساکنین میں سے پہلا یا دوسرا کوئی کلمے کے آخر میں ہے. یا نہیں ہے. اگر کلمے کے آخر میں ہے تو پہلے جو کلمے کے آخر میں ہوگا اس کو حرکت دیں گے. اس کو حرکت دیں گے. اس کو حرکت دیں گے. ایسے لگا لیں. اگر کلمے کے آخر میں نہ ہو تو وہ تفصیل آگے آ رہی ہے، ذرا دھیان فرمائیں. کلمے کے آخر میں ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو حرکت دیں گے. اس کو حرکت دیں گے. اب اس کی مثال، ایک مثال یہ کہ ساکنین میں سے جو پہلا ہے وہ کلمے کے آخر میں ہے. دوسری مثال ساکنین میں سے جو دوسرا ہے وہ کلمے کے آخر میں ہے. تو دو مثالیں دینی ہیں. پہلی مثال یہ ہے کہ پہلا جو ہے وہ ساکنین میں سے پہلا وہ کلمے کا آخر ہے. وہ کلمے کے آخر میں ہے. اور دوسری مثال دیں گے کہ جو ساکنین میں سے دوسرا ہے وہ کلمے کے آخر میں ہے. پہلی مثال دیکھو، قل الحق. قل الحق. الحق پر کل آیا تو حمزہ وصلی گر گیا. التقاء ساکنین ہو گیا. کن کے درمیان؟ کل دو لاموں کے درمیان. یہ کون سا التقاء ساکنین ہے؟ یہ التقاء ساکنین علی غیر حدی ہی ہے. حالت بھی جو ہے وصل کی غیر وقف کی حالت ہے. لہذا پڑھ بھی نہیں سکتے. باقی یہاں تینوں شرطیں کو نہ ساکن مدہ ہے، نہ ثانی مدغم ہے، نہ کلمہ ہے. اب ان میں سے ایک کلمے کا آخر بن رہا ہے. ان میں سے ایک جو ہے وہ کلمے کا آخر بن رہا ہے. کون؟ پہلا ساکن ہے. پہلا ساکن کلمے کا آخر ہے. تو لہذا اس کو کیا کیا؟ اس کو حرکت دیں گے. اس کو السلام علیکم جی، اس کو حرکت دیں گے. حرکت دی. حرکت چونکہ ساکن کو کسرے کی دینی ہوتی ہے، وہاں قانون آ رہا ہے. تو پھر کیا بن گیا؟ یہ قل الحق کیا بن گیا؟ اے قانون نکلا ہے. تو پہلا ساکن جو ہے چونکہ وہ کلمے کے آخر میں اے چلو جاؤ کہے تو یہ دھیان کرے جی نہ دھیان کرو سارا ہی اوکھا نہ پھر سارا ہی سوکھا. جی تو ہاں جی یہاں سے یہ قانون بیان کیا ہے کہ جب دونوں ساکنین میں سے کوئی ایک کلمے کے آخر میں آ جائے تو اس کو حرکت دیں گے. تو یہاں پر لام جو ہے یہ کلمے کے آخر میں پہلا ساکن کلمے کے آخر میں آ گیا ہے، اس لیے اس کو حرکت دیں گے. تو جب اپنے پاس سے ساکن کو حرکت دیں تو وہ کسرے کی حرکت دیتے ہیں، تو اس لیے قل الحق بنے گا. شاباش لے اندر منع کر لو. پھر اگلا پڑھ دیں. اگر اول ساکن مدہ یا نون خفیفہ نہ ہو، پچھلی شرطہ نال نے تو حرکت دیتے ہیں اس ساکن کو جو کہ کلمے کے آخر میں ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ حرکت دیتے ہیں اس ساکن کو جو کلمے کے آخر میں ہوتا ہے. جو کلمے کے آخر میں ہوتا ہے. کلمے کے آخر میں ہوتا ہے. آخر عام ہے، خواہ اول دے نال تے نکا جا ساکن لکھ دیو. اول دے نال تے نکا جا ساکن جی نہ لکھے ہیں. خواہ در اول ہے نا، اے در کٹنا ہے، اول دے نال ساکن لکھو ہوتے. لکھے لکھ لے مولوی جی. اگے وے نا خواہ در آخر، اے بھی در کٹو. خواہ ثانی ساکن، خواہ باشد. ہوں عبارت پہ کوئی نہیں بنی.
خا اول ساکن باشد خا ثانی ساکن باشد کہ کلمے ان پہ ترجمہ سنو. کلمے در آخر کلمہ کلمے کے آخر میں ہو, آخر عام ہے, خا اول ساکن ہو خا ثانی ساکن ہو. ہوں سمجھائے جی کہ نہیں سمجھ لگی بات دی. کلمے کا آخر کی دو صورتیں ہیں نا, جو کلمے کے آخر میں ہوگا کبھی تو وہ پہلا جو ساکن ہے وہ کلمے کا آخر بنے گا, جو مثال پڑھ لی ہے. آگے مثال آ رہی جو دوسرا ساکن ہے وہ کلمے کے آخر میں ہے. سمجھیا؟ اور جدو دو ساکن کلمے میں کٹھے ہون گے تو دو میں آخری حرف ہون گے تو ہن ساکن کیڑا بنے گا آخر؟ کمال ہے یار. تو یہ ساکن جو ہے نا کلمے کا آخر یہ عام ہے. کیا خا اول ساکن ہو ساکن تو ہونا ہی ہے, یعنی جڑا کلمے دا آخر ہے کدے او اول ساکن بھی ہو سکتا ہے تو کدے اے مطلب ہے جی. مثال آخر کی جو کہ در اول کلمہ جو کہ پہلے کلمے میں ہو, سمجھائیے؟ مثال آخر کی جو کہ کلمے ہو, جیسے قل الحق اصل میں قل الحق تھا, حمزہ وصلی درج کلام میں ساکت ہو گیا, التقاء ساکنین ہو گیا درمیان ہر دو لام کے. یہ التقاء ساکنین علی غیر حد ہی ہے کہ کوئی نہیں. پہلا ساکن مدہ, ثانی مدغم, کلمہ بھی ایک اور حالت بھی وقف کی تاکہ پڑھا جائے. اور اب چونکہ اچھا ایک اور نال شہر رل گئی, اول ساکن مدہ یا نون خفیفہ بھی تاکہ حذف کیا جائے. یہ ٹبر سارا نال کٹھا کرنا ہے. یہ ساریاں گلاں نہیں تو پھر ہاں کی ہوئی, لہذا لام کو حرکت وہ جڑا پہلی لام ہے کیونکہ کلمے دے آخر وچ کہ کوئی نہیں تو کیا بن گیا؟ سمجھی بات ہو. اب دوسری مثال بیٹا جی کہ دوسرا ساکن کلمے کے آخر میں ہو. دوسرا ساکن یحمرو یحمرو ان دا ادغام کھولیے تو کی بنتا ہے یحمارے رو, یحمارے رو. اچھا یحمرو کون؟ اس میں جو را مدغم ہے وہ ساکن ہے کہ کوئی نہیں؟ جب لم جازمہ جہدیہ اس پر آیا تو اس نے آخر کو جزم دینی ہے کہ کوئی نہیں؟ پہلی را تو پہلے ہی, اب دوسری را بھی تو بن گیا لم یح مرر. کی بن گیا؟ مرر بنیا کہ کوئی نہیں؟ یہ التقاء ساکنین کیا ہے؟ لا. پہلا ساکن مدہ بھی نہیں ہے, دوسرا ساکن کلمہ تو ایک ہے لیکن چونکہ حالت وقف کی تاکہ پڑھے. اچھا جی اول نہیں ہے نا, کیا حرکت کرے, لہذا خام خواہ حرکت دینی ہے. اب ان میں سے کون سا ساکن کلمے کے آخر میں ہے؟ دوسرا ساکن کلمے کے آخر. یہ اس کی مثال ہے کہ دوسرا ساکن کلمے کے آخر میں ہے جی. اب را کو حرکت دینی ہے, کیا کرنی ہے؟ یہاں پھر صرفی آپس سے جنا جی غصے ٹھیک ہے, اور یہ بزرگ نے جی غصے نہیں ہوتے. یہاں پھر صرفیوں کا اختلاف ہے کہ دوسرے ساکن کو جو حرکت دینی ہے وہ کسرے کی دینی ہے کیونکہ کسرہ حرکت دینے میں اصل ہے. بعض کہتے ہیں نہیں فتح دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیونکہ فتح خفیف ہے. فتح اچھا جی کسرہ دئیے تے بن گیا لم یحمرے. اگر فتح دئیے تے انہیں آکھا جی میں نے کدی کھول کے وجہ پڑھیا کرو میرا کی قصور ہے جی. اسا آکھا جی لم یحما. انج بڑیاں تین صورتیں دیاں, انج بڑیاں کہ ثانی نو حرکت دیتی یا کندی یا کسرے دی یا فتح دی یا کھول کی بنیا پھر لم یحمرے لم یحمرا بنیا. تے اگر فقہ ادغام کریں کیا مطلب ہے کہ لم جازمہ لانے سے پہلے اس کا ادغام کھول دے تو کیا ہے؟ بڑے یح مارے رو کے اب لم آیا تو کیا بن گیا؟ پھر یہ مطلب ہے. یہ جو فقہ ادغام کا مطلب ہے کہ جوازم کے داخل کرنے سے پہلے اس کا ادغام کھولنے کے بعد اصلی حالت پر آ گئے. اب آخر میں وقف کریں گے تو کوئی خرابی نہیں. لم یحمرر.
اور اگر ادغام والی صورت میں جوازم داخل کریں گے تو اب التقائے ساکنین آئے گا. اس کے حل کی دو صورتیں ہیں کہ ثانی ساکن کو ثانی ساکن کس لیے کہ کلمے کے آخر میں کون آ رہا ہے؟ اے وجہ جے کہ باب احمرار تے باب احمیرار میں تین صورتیں کیسے بنتی ہیں؟ تین صورتیں کیسے بنتی ہیں؟ لیکن باب افعی لال جو ہے نا اس میں تو تین ساکن بن جاتے ہیں. الف بھی ہے لم یحمر. پھر ثانی کو فتح دیا تو کیا بن گیا؟ را. کسرہ دیا تو ادغام کھولا تو سنا ہے نا. اے مطلب ہے اس میں جو پہلا اس میں جو الف ہے اور را مدغم کے درمیان التقاء ساکنین ہے وہ چونکہ کون سا ہے اس لیے وہ پڑھا جاتا ہے. جی یاد ہے نا جی؟ تو بھول گئے. یہ آ گئی ہے مثال کس کی؟ ساکنین میں سے جو ثانی ساکن ہے وہ کلمے کا آخر ہے تو اس کو پھر کیا کی؟ خام خواہ حرکت دینی ہے. حرکت تو خام خواہ دینی ہے صورت میں، حرکت کے سوا تو چارہ کار ہی نہیں ہے. اب اس کا ترجمہ دھیان سے کریں، غور فرمائیں مہربانی جی. مثال اس کی جو کہ آخر میں ہو. کتنے آخر میں؟ کلمے کے آخر میں ہو. مطلب کیا ہے؟ جو دوسرا ہو، جو دوسرا ہو. جیسے لم یحمرہ اصل میں یحمر تھا، جب اول میں لم جازمہ آیا لم یحمرر ہو گیا. یہ التقاء ساکنین لا غیر حدی اول ساکن مدہ ثانی مدغم لیکن کلمہ حالت وقف کی بھی تاکہ پڑھا جائے. ایک خواندہ شبات تاکہ پڑھا جائے. اول ساکن مدہ نون خفیفہ بھی تاکہ لہذا حرکت دیتے ہیں اس ساکن کو جو کہ کلمے کے لہذا را پہلی را ہے تے دوجی را فارسی والی ہے لہذا را کو لہذا حرکت کسرے کی دیتے ہیں. کیوں جی؟ کیونکہ کسرہ اصل ہے اور باز فتح کیونکہ فتح خفیف ہے. باز کیونکہ فقہ ادغام لہنا حل اصل اس لیے کہ فقہ ادغام اصل ہے. تو کنے ہو گئے؟ کل سمجھیے جی. ایشا بس ایک شک آ گئی. کیڑی؟ التقاء ساکنین لا غیر حدی ہو، حالت بھی وقف کی اور پہلا ساکن مدہ نون خفیفہ بھی اور دو ساکنوں میں سے کوئی ایک کلمے کے آخر میں بھی ہو تو پہلے کو نہ. اب حرکت اس کو دینی ہے جو اے شک کہ کو نہیں آئی. اب اگلی شک پڑھنا مولنا پتہ لگے نا کتنے پہنچے ہیں. بس اگر ساکنین میں سے کوئی بھی کلمے کا آخر باقی ساری شرطیں نال نے ساکڑیاں کہ التقاء ساکنین اللہ غیر حدی ہی ہے، حالت بھی غیر وقف دی ہے کہ پہلا ساکن جڑا ہے وہ مدہ بھی نہیں نون خفیفہ بھی نہیں ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ آخر کلمے کے آخر میں نہیں ہے. تو اب سنو اب کیا کرنا ہے؟ نہ ہو تو اب خام خواہ اول کو حرکت دینی ہے. کیا کرنا ہے؟ اول کو حرکت دینی ہے. اب اول کو حرکت دینی ہے. کیا کرنی ہے؟ اول کو حرکت دینی ہے. اے پکاؤ پہلی صورت تو دے دی کہ دونوں میں سے جو کلمے کے آخر ہوگا نا اس کو حرکت دیں گے. یہ صورت ہے کہ کلمے کا آخر کوئی بھی نہیں ہے تو اب خام خواہ پہلے کو حرکت دینی ہے. اے شاباش سمجھی گل. اب دیکھو مضارع ہے یخساسمو. کیا ہے؟ دو ہم جنس اکٹھے آ گئے، ہم نے ان کا آپس میں ادغام کرنا ہے تو پہلے سواد کی حرکت کو گرا دیا. کیا کیا؟ پہلے سواد کی حرکت کو گرا دیا. یہ وہ صورت نہیں ہے جو نقل حرکت والی ہے. نقل حرکت کریں گے تو پھر تو التقاء ساکن بنتا ہی نہیں ہے. کیا بن جائے گا؟ یا خاص سیمو ادغام کریں گے تو پھر تو التقاء ساکن ہے ہی نہیں ہے. یہ وہ صورت جو التقاء ساکن بنتا ہے. کون سا؟
حذف حرکت والا، تو پہلے سواد کی حرکت کو حذف کر دیا، جب حذف کیا تو اب کیا ہو گیا؟ التقاء ساکنین ہو گیا، کس کے درمیان؟ شاباش، خا اور سواد کے درمیان۔ یہ التقاء ساکن اللہ غیر حدی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ نہ پہلا جو ہے مدہ بھی نہیں ہے اور ثانی جو ہے مدغم بھی نہیں ہے، یہ دو شرطیں کونی، تیسری ہے کیڑی؟ کلمہ ایک ہے، بس یہ تو ثابت ہو گیا کون سا التقاء ساکنین ہے، اللہ غیر حدی ہے۔ اور حالت وقف کی ہے کہ فصل کی؟ بچ نا وقف کیا کرتے ہوتا آگے۔ اچھا پہلا ساکن مدہ نون خفیفہ ہے؟ نہیں ہے۔ دونوں میں سے کوئی کلمے کے آخر میں ہے؟ نہیں ہے۔ اب سونیوں پہلے کو حرکت دینی ہے، کس کو؟ خا کو۔ تو حرکت جو ہے نا وہ کسرہ دینی ہے، کیا دینی ہے؟ کسرہ دینی ہے۔ تو بن گیا یا خس سیمو، ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ یہ تین صورتوں میں سے ایک ہے، کیڑی؟ یا خسمو، یہ بھی ہے نا، فقہ ادغام بھی جائز ہے، کون جی پتا ہے؟ تراوے طرح جی انہاں وچ ایک صورت ہے آقا بھلا کیویں؟ اب جو مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب التقاء ساکنین ہو اور دونوں ساکنین میں سے کوئی بھی کلمے کے آخر میں نہ ہو تو پھر پہلے کو خامخواہ حرکت دیتے ہیں، تو اس کی مثال یہ ہے یخساسمو، تو جب پہلے سواد کی حرکت کو حذف کریں گے تو خا اور صاد کے درمیان التقاء ساکنین علی غیر حدی ہی ہو جائے گا۔ تو جب التقاء ساکنین علی غیر حدی ہی ہو جائے گا تو اب قانون یہ ہے کہ پہلے کو حرکت کسرے کی پہلے کو حرکت دینی ہے، تو کسرے کی حرکت جب دیں گے تو یہ بنے گا یخسمو، بس تو کسرہ اصل ہے۔ آگے دو صورتیں بہن پڑھ چکے ہو جی، ان کا ترجمہ ذرا دھیان نال سماعت فرماؤ۔ اچھا جی، اور اگر آخر میں نہ ہو یعنی ساکنین میں سے کوئی بھی کلمے کے آخر میں نہ ہو تو اول کو کیا مطلب؟ اول کو جو پہلا ساکن ہے کیا اس کو حرکت دینی ہے، اے گل تو اول کو تو اول کو حرکت دینی ہے۔ اے مطلب ہے جی، جیسے یخ سیمو اصل میں یخ ساسمو تھا، حرکت اولا کی، کیڑا اولا؟ سواد اولا، حرکت سواد اولا کی گراتے ہیں اور اولا کو ثانی میں ادغام کرتے ہیں، پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان کس کے؟ خود خا لکھا ہے نا، خا کے، خا اور سواد کے، خا کو حرکت کسرے کی دیتے ہیں تو کیا بن گیا؟ ہو گیا۔ بس ایک گل گئی مک، باقی لمبی تفصیل دسی بھی ہے، باقی التقاء غیر حدی ساری گل پتہ لگ گئی۔ اب کسرے کے بارے میں یہ ہے کہ جب ساکن کو حرکت دینی ہو تو کسرہ اصل کیوں بے اے بے کوئی جڑا نہ ایم اے پاس ہے بھی تے بے جڑا بے فتح تے ضمہ ہے بھی او نہیں ہے بے انو کیوں؟ گل سمجھیے؟ تو کہتے ہیں بیٹا جی کسرہ حرکت دینے میں ساکن کو اصل ہے، کیوں اصل ہے؟ کیونکہ فتح کیا ہے؟ خفیف ہے اور ضمہ خفیف ہے اور یہ اوسط ہے، یہ اوسط ہے۔ تے حدیث شریف خیر الامور اوسطھا، سب تو سونا کم ہو جڑا درمیانہ ہوئے جی، کی ہوئے؟ اس لیے ساکن کو جب حرکت دینی پڑے، ایک تو نقل کرنے، نقل تو پھر جیویں نہیں ہوئی، دینی پڑے تو حرکت کسرے کی دینی ہے۔ اے مطلب ہے، اور کسرہ حرکت دینے میں اور کسرہ ساکن کو حرکت دینے میں اصل ہے کیونکہ فتح خفیف ہے اور ضمہ ثقیل ہے اور یہ اوسط ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم ایس اتے بے علماء کرام نے شد و مد کی تھی، انج نہیں لکھنا چاہیے، پورا درود شریف لکھنا چاہیے جی۔ یا تے نبی لکھن لگے نام پاک لکھن لگا درود شریف پڑھ دیو، چلو لکھو نا تے لکھنے دا بکرا ثواب ہے جی، تے جے لکھنا ہوئے تے پھر بے پورا بے مطلب میں بھی ساکے جگ لکھنا ہوئے تے پورا لکھ جی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے حدیث شریف میں خیر الامور اوسطھا، امور جمع امر، معاملات کا بہترین معاملات کا درمیانہ ہوتا ہے جی۔ اچھا جی، پنجابی قانون دیکھو گا بڑا ایک باری اندر آخر تے لکھے ہے، وہ سارا پھر پڑھ دیا ایک باری۔
طارق صاحب کی حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ کی لکھے اتے غیر کسرے دا اتے غیر کسرے دا نال کسے عارضے دے. بس ہوں اے مسئلہ بیان ہو رہا ہے. شک وہی ہے کہ جب کوئی بھی دونوں میں ساکنین میں سے کلمے کے آخر میں نہ ہو تو اول کو حرکت دینی ہے. لیکن حرکت کون سی دینی ہے؟ کسرے کی دینی ہے. کسرے کی دینی ہے ہمیشہ. کسرے کے علاوہ اس کو حرکت فتح کی یا ضمے کی کسی عارضے کی وجہ سے دینی ہے، لیکن حرکت جب دینی ہے تو کسرے کی دینی ہے. اب وہ غیر کسرہ نال کسی عارضے دے او دو صورتاں بیان کر دینے. غیر کسرہ نال کسے عارضے دے. او دو صورتاں بیان کر دینے. دھیان کریا جی. غیر کسرہ کسی عارضے کے سبب سے اس کی مثال دیکھیں. الف لام میم. میم کون؟ میم آخر میں جو میم ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے. سمجھ آئی؟ جی کوئی نہیں، ساکن ہے. اس کو اس میں جلالت کے ساتھ جب جوڑ کر پڑھیں گے تو حمزہ بسلی گر جائے. اب التقاء ساکنین آئے گا. میم کے درمیان میم کی جو اگلی میم ہے، میم کی جو میم آ جڑی آخری یہ تو بعد والی ایک ہی ہے کہ کوئی نہیں ساکن. اور اس میں جلالت کے لام جو مدغم ہے ان کے درمیان کیا آ گیا؟ التقاء ساکنین. ساکنین ہو گیا. تو اس میں جلالت کا یہ قرات کا قانون ہے. بہت سارے نجم القرہ، فخر القرہ، عمدۃ القرہ اور کیڑا ہوندا ہے؟ یہ نہیں ہوندے نے بیٹھے ہو کہ لام، اس میں جلالت کا لام اگر اس کا ما قبل مفتوح ہو یا مضموم ہو تو لام کو پر پڑھا جا سکتا ہے. اگر ما قبل مکسور ہو تو پھر لام کو پر پڑھنا قرات کے قانون کے مطابق منع ہے. للہ نہیں ہے جی، للہ ہے. سمجھیے، چونکہ یہاں لام کو پر پڑھنا مقصد ہے، اس لیے اگر میم کو حرکت کسرے کی دیتے ہیں تو لام پر، اس لیے میم کو کیا حرکت دیں گے؟ انہیں دیکھو الف لام می، میم زیر یا می، ملا ہو. آئی ذہن سے گل کو نہیں آئی؟ میم ہی کی لکھیا ہے. انہوں کس طرح پڑھا اکٹھا کر کے؟ کہڑا میم؟ الف لام میم. میم جو پڑھ دے منہ چوں، میم الف لام میم اللہ. پڑھنے میں حرکت دینی ہے جی. تو الف لام میم اللہ، جی میم اللہ، یعنی جی قرآن پاک دی تلاوت ہے وہ آئے. میم ذریعہ می، میم زبر لا ملم کھڑی زبر لا ملا، میم اللہ. جی سن دے پے ہو؟ کان کھول کے سن لو. قرآن پاک انجے می حافظ آبادی ایویں ہی ہے کہ کوئی نہیں پتا ہے؟ نہیں پتا؟ ہوں لگا پتا؟ آخر پہلے بھی پتا ہے. کی گل ہے آج؟ چل ہے الف لام میم اللہ، می. تو یہ پہلے ساکن کو کیا کیا ہے؟ حرکت. اس لیے کہ یہاں لام کو پر پڑھنا مقصود ہے. تو لام اس میں جلالت کا لام یہ تب پر ہوتا ہے جب کہ ما قبل حرکت کیا ہو؟ اچھا بس عموماً فتح ہی ہوتا ہے یا کسرہ ہوتا ہے. اس لیے ہوں غیر کسرے دا نال کسے عارضہ کیا ہے کہ لام کو پر پڑھنا ہے. لام کو اگر کسرہ دے تو لام پر، اے مطلب ہے جی. ہوں دیکھو دھیان نہ. اور غیر کسرے کا ساتھ کسی عارضے کے، مثال جیسے الف لام میم اللہ، اصل میں الف لام میم اللہ تھا. حمزہ بسلی درج کلام میں ساکت ہو گیا. بس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان میم اور لام کے کہ کوئی نہیں. اور لام مدغم، میم کو حرکت فتح کی دیتے ہیں تو الف لام میم اللہ ہو گیا. سوال حرکت فتح کی کیوں دیتے ہیں حالانکہ حرکت کسرے کی؟ جواب ہے کہ اگر حرکت کسرے کی دیں تو ایک تو یہ ہے کہ توالی کسرات لازم آ جائے گا.
کیا لازم آئے گا؟ توالی کسرات لازم آئے گا. توالی کسرات کیویں؟ یہ جڑی یہ پئی ہے کی یہ قائم مقام دو کسرے اگو میم نو میں کسرات کیا لازم آیا؟ چار نہیں تین. اب تھلے پیچھے میم بھی ہے. میم اللہ میم سمجھے میم اللہ تو کتنے کسرے ہو گئے؟ چار. ایک دوسرا یہ ہے کہ لام کو پر بھی نہیں پڑھا, پر بھی نہیں پڑھا جائے گا تو اس لیے لام کو بھی پر پڑھنا ہے, توالی کسرات سے بھی بچنا ہے, اس لیے میم کو کیا کیا؟ اے شاباش. کی سوال جواب ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ حرکت فتح کی کیوں دی ہے حالانکہ اصل جو ہے وہ کسرہ ہے؟ تو جواب یہ دیتے ہیں کہ توالی ہوں کسرات تم کو بندہ پوچھے اصل کسرہ کیا ہو تو دلیل پیچھے پڑھ لیجیے, کیونکہ فتح خفیف ہے, واؤ ضمہ ثقیل ہے اور کسرہ کسرہ اوسط تو ہے. خیر الامور اوسط ہے. مطلب ہے جی تو کسرہ اگر کسرہ دیں گے تو پھر توالی کسرات لازم آئے گی. اس وجہ ایک دوسرا لام پر نہیں پڑھا جائے گا. لام پور نہیں پڑھا جائے گا. تو یہاں اگر فتح دے تو نہ توالی کسرات ہے اور نہ ہی لام پور پڑھا جاتا ہے. مطلب ہے جی. اور مانا کرو. اچھا جی سوال حرکت فتح کی کیوں دیتے ہیں حالانکہ کسرہ اصل ہے؟ جواب اگر حرکت کسرہ کی دیں لازم آئے گا توالی کسرات, اور فتح دینے سے مقصود اور من لکھے رہنے دو, فتح دینے سے مقصود پر کرنا لام کا ہے. اگر حرکت فتح نہ دیں لام پر نہیں ہوتا. کل سمجھیا؟ اس لیے کیا کیا؟ اس لیے ہمیں فتح یہ ہے نال کسرے دا کسے عارضے دے تے کیڑی حرکت دیتی؟ ہوں ایک اور مثال بھی تو دینی ہے نا. کسرے دا ما سوا دو نے. اب ضمے کی مثال دیتے ہیں کہ کسرہ دینا منع ہے, ضمہ دینا ہے. اچھا جی سیگا ہے لے تو دعو, کیا ہے؟ جمع مذکر مخاطب کا سیگا ہے. لے تو دعو کیویں بنیا ہو وکھرے قانون نے, تسی انہوں اتھوں شروع کرو اے چکوال تو. لے تو دعو اس کے ساتھ نون تاکید سکیلا لگ گیا. کیا لگ گیا؟ لے تو دعون التقاء ساکنین ہو گیا کہ کوئی نہیں؟ جی کس کے درمیان؟ واو اور نون کے درمیان. اللہ غیر ادی ہے کہ کوئی نہیں؟ جی اللہ غیر پہلا ساکن جو ہے مدہ نہیں ہے, کلمہ بھی ایک نہیں ہے. صرف ایک ہی شرط ہے کہ ثانی اور کوئی شرط نہیں ہے. تو یہ بن گیا لے تو دعون اللہ غیر ادی ہے کیونکہ پہلا ساکن مدہ, کلمہ بھی ایک. اچھا جی غیر ادی ہو گئے تو حالت وقف کی بھی کہ ہے نہیں ہے نا, درمیان ہے جنہوں یار وقف سے آخر تک کرنا ہے جی. اور پہلا ساکن مدہ اور نون خفیفہ بھی تاکہ اس کو حذف کرے. سمجھائیے؟ اب خام خواہ کیا کرنی ہے؟ حرکت دینی ہے. تو چونکہ دو میں سے کوئی بھی ساکن کلمے کے آخر میں تاکہ اس کو حرکت دیں, خام خواہ حرکت کس کو دینی ہے؟ پہلے کو. اچھا اصل حرکت دینے میں کون ہے؟ کسرہ ہے, لیکن یہاں کسرہ نہیں دے سکتے. وہ آگے قانون آئے گا اور وہ یہ ہے کہ جمع مذکر کے سیغے کے ساتھ جمع مذکر کے سیغے کے ساتھ بائی باب پڑھے جے نون تاکید لا کے جمع مذکر کے سیغے کے ساتھ جب بھی نون تاکید ملتا ہے تو ما قبل مضموم ہوتا ہے. جمع مذکر غائب ہوئے یا مخاطب ہوئے کے سیغے کے ساتھ جب بھی نون تاکید سکیلا ملتا ہے تو ما قبل مضموم ہوتا ہے. ما قبل مضموم ہوتا ہے. مضموم ہوتا ہے. خفیفہ ہوتا ہے ما قبل مضموم. بھائی باپ پڑھے جو یاد ہے کہ کوئی نہیں. اس لیے اب اس قانون کی مجبوری کی وجہ سے یہاں باؤ کو کیا کرنا ہے؟ یہاں واو کو ضمہ دیں, ضمہ دے, نہ کہ نہ کہ کسرہ. لیکن غیر کسرے دا نال کسے عارضہ کی ہے کہ جمع مذکر کے دو سیغوں کے ساتھ جب نا ما قبل مضموم ہوتا ہے قانونی, اس لیے واو کو ضمہ دیں. تو کیا بن گیا؟ لتدعو بیٹھیا لے تو دعونا کے لتدعونا حد ہو گئی یار. لے تو دعونا کیا بن گیا؟ لتدعونا اے بن گیا. یہ آگے ضمے کی مثال کس کی؟ ضمے. ان کا ترجمہ کر لیجیے. جی
مثال ضمہ کی لے تو دعاونا، اصل میں لے تو دعاو تھا، جب نون تاکید سکیلا اس کے ساتھ متصل ہوا تو لے تو دعاو نہ ہو گیا، پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان واو اور نون مدغمہ کے علی غیر حد ہی، واو کو حرکت ضمہ کی دیتے ہیں، لے تو دعاونا ہو گیا۔ سوال واو کو حرکت ضمہ کی کیوں دیتے ہیں حالانکہ کسرہ اصل ہے؟ سمجھائے کہ کوئی نہیں؟ جواب، جس جگہ کے جمع مذکر کے صیغے کے ساتھ نون تاکید متصل ہوتا ہے، ما قبل اس نون کا دائماً مضموم ہوتا ہے، تو اس لیے کیا کیا یہاں حرکت ضمے۔ قانون التقاء ساکنین دو قسم ہے، ہک علی حد ہی آتے ہک علی غیر حد ہی۔ علی حد ہی او ہے جے پہلا ساکن مدہ یا تصغیر دی، ثانی مدغم نال وحدت کلمے دے، ما سوا اس دے علی غیر حد ہی ہے۔ حکم علی حد ہی دا اے ہے جے پڑھنا ساکنین دا مطلقاً پاویں کیڑی حالت ہوئے آتے حکم علی غیر حد دا پڑھنا ساکنین دا وچ حالت وقف دی دے، آتے نہ پڑھنا ساکنین دا وچ حالت غیر وقف دی دے۔ ہن کی ہو سی نظر کریسی وچ حالت غیر وقف دی دے، جے کر پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہوئے تاں حذف کریندے ہیں اس نو بالاتفاق، سوا تریہاں جائیں دے وچ مصدر باب فعال آتے استفعال آتے اسم مفعول دے شرطے وے ہر طرح اجوف دے، کیوں جے اتھے اختلاف ہے، بعضے پہلے نو حذف کریندے ہیں آتے بعضے دوجے نو۔ جے کر پہلا ساکن مدہ تے نون خفیفہ نہ ہووے تاں حرکت دیندے ہیں اس ساکن نو جیڑا وچ آخر کلمے دے ہووے، جے کر وچ آخر کلمے دے نہ ہووے تاں پہلے نو کسرہ۔ سنیں کسرہ وچ حرکت دیونے ساکن دے اصلی ہے، آتے غیر کسرہ دا نال کسے عارضے دے، غیر کسرے دا نال کسے عارضے دے۔ کانج پہ کوئی ہے قانون